جنت کی بشارت دیتا ہے، وہیں پر یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ دن ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ دن ہم سے یہ مانگتا ہے کہ یہ دن کیا کیا جائے۔ یہ دن، اس دن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر بندہ مومن مخلص ہو جائے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے دل کے تمام گندگیوں کو نکال دے وے، وہ کینہ، کپٹ، بغض و عناد، آپسی منافرت اور حسد، انقباض، ان تمام چیزوں سے اپنے سینے کو صاف کر لے، پاک کر لے، تاکہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام بلا روک ٹوک اور بلا کم و کاس اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو بے حساب و کتاب اجر دے، بے حساب و کتاب جزا دے، بے حساب و کتاب اسے نیکیاں عطا فرمائے، بے حساب و کتاب اسے نواز دے۔ جب تک ہمارے دلوں سے انقباض، جب تک ہمارے دلوں سے بغض و عناد ختم نہیں ہوتا، وہ رنجشیں ختم نہیں ہوتی، وہ کدورتیں ختم نہیں ہوتی جو کسی معمولی چیز کے بنا پر یا ذاتی مفادات کے بنا پر ہمارے دلوں میں ہم نے پال رکھا ہے، اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی بھی وہ انعامات کو آپ سے روک لے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد عالیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک دو مومن بندوں کو معاف نہیں کرتا کہ جو دو آپس میں حسد کرنے والے ہو، اختلاف کرنے والے ہو، یا لڑائی جھگڑا میں مبتلا ہو کر کے بات چیت بند کر دیا ہو، رشتے کو منقطع کر دیا ہو، تو اسے اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا حتی یصطلحا بینہما، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لے، وہ دونوں انشراح صدر کے ساتھ مل جائے، وہ دونوں نیکی اور خلوص کے ساتھ مل جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کا دل پاک اور صاف ایک دوسرے کے تئیں کر لے۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے اس کے دل میں محبت، الفت، انسیت، رواداری، ہمدردی ہونی چاہیے، اور وہی رواداری، ہمدردی کا پیغام روزہ دیتا ہے، نماز دیتی ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتی ہے۔ غرض یہ کہ دین کے اندر جتنے معاملات ہیں، جتنی عبادات ہیں، ہر عبادت میں یہی حکمت پنہا ہے، ہر عبادت میں یہ پیغام چھپا ہے، ہر عبادت میں یہ خاموش پیغام ہے کہ پوری امت کے اندر اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، رواداری ہو، انسیت ہو، تعلق خراب نہ ہو، تعلق بن کر کے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کے لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے کھلے میدان میسر ہو، اگر اسے کھلے میدان میسر ہو، اسے عیدگاہ میسر ہو، تو کھلے میدان میں اپنی اجتماعیت کا، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرے، اپنی آپسی محبت کا مظاہرہ کرے، تاکہ دنیا کفر یہ دیکھے کہ آج بھی ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کا پرستار، ایک نبی کا امتی آج بھی متحد ہے، آج بھی متفق ہے، آج بھی اللہ کے محبت کے لیے جیتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے مرتا ہے۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے عید کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے عیدگاہ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے نماز کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے روزوں کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے حج کے توسط سے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے توسط سے، یہ پیغام دیا جاتا ہے صدقہ و خیرات کے توسط سے، کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، رواداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا کہ کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان کا گھرانہ اناج سے خالی نہ رہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہو، عید کے دن خوب خوشیاں منائے، اور خوشیاں کیسے منائی جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوشیوں کا ایک انداز یہ ہو کہ توحید کا ترانہ گنگنا رہے ہو، نہ کہ ناچ گانوں کے میوزک کے تال پہ آدمی جھوم رہا ہو اور جھل رہا ہو، ڈھڑک رہا ہو، بلکہ زبان پر اللہ کی تحمید ہو، اس کی تقدیس ہو، ثنا ہو، حمد ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، تسبیحات ہو، سبحان اللہ کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ اکبر کا ورد کرے، وللہ الحمد کا ورد کرے، اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرے، اپنی خوشیوں کا اظہار کرے، صدقہ خیرات کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، تحفے تحائف دے کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، ہدیہ دے کر کے خوشیوں کا اظہار کرے، اور ایک دوسرے کا دل جیتے، ایک دوسرے کے لیے عفو درگزر کا پہلو پیدا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن جو مغفرت عامہ کا اعلان کرتا ہے وہ مومن بندہ اس مغفرت عامہ میں شامل ہو جائے۔